ایبسلیوٹلی. خواتین و حضرات السلام علیکم. ایک بار پھر مسجد کا بہت بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کی, انہوں نے پھر ہمارے لیے ٹائم نکالا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اٹس آلویز اے پلیجر. اور آپ جب بلاتی ہیں میں اس خوشی کے ساتھ آتا ہوں کہ آپ عروج کی مینٹور ہیں. آئے اللہ. ہیلو بیبی, ہاؤ آر یو. عروج کو جو کچھ بنا ہے تم نے نہیں توبہ کے حوالے سے میں اس کا احسان مند ہوں. توبہ نہیں ڈاکٹر صاحب, میری بہن ہے اور اس کے نصیب میں تھا اس راستے سے گزرنا, اور یہ گزری جیسے کہ ہم سب ان ساری چیزوں سے گزرے. تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے ہماری ٹیم کے سارے پلرز بھی ہوں گے, اور منیزہ ہوگی, سہیل ہوگا, نیئر ہوگا. چلیں آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتی ہوں. وہ واقعہ جو ہے ہم تینوں اس میں تھے. یہ لوگ تو گزرتے رہتے ہوں گے. میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا, بہت پہلے دیکھا تھا جب میں نے ڈاکٹر صاحب کی دوسری ورک شاپ کی تھی, لیکن اس وقت تک میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اس وقت تک ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ہم جا کے یہ بات شیئر کر سکتے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ورک شاپ ہوئی 1-2 ہفتے پہلے. اس ورک شاپ میں تقریباً تمام لوگ ایک دوسرے سے انجان, نہیں جانتے تھے کہ آپ کون ہیں, میں کون ہوں, مایا ہے, عروج ہے, نہیں, سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک جیسے عام انسان. ہم جو اپنے اوپر ایک خول, ایک غلاف ہم نے چڑھایا ہوا ہے کہ ہم ہر وقت ہنستے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں. ہماری ہنسی کے پیچھے کہیں کوئی دکھ بھی ہوتا ہے, کہیں ہمارا دل بھی ٹوٹتا ہے, کہیں ہم زندگی میں بہت روئے ہوتے ہیں, اور اتنا روئے ہوتے ہیں کہ ہچکیاں لگ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہماری سانس رکتی ہے اور پھر ہم پانی پیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو یہ وقت بھی گزر جائے گا. ایسے ایسے وقت ہماری بھی زندگی میں آئے. آج جو آپ لوگوں کے سامنے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے گزر کر آئے, بہت ساری چیزوں سے. ان کی بھی زندگی کی ایسی بہت ساری چیزیں جن سے آپ واقف نہیں ہیں. میں اس لیے واقف ہوں کیونکہ اس دن میں نے سنا, اور میں بھی ان کے ساتھ, اور میں بھی عروج کے ساتھ, اور میرے ساتھ سب لوگ رو رہے تھے. ہم سوچتے ہیں زندگی میں کہ ہم لوگوں نے اس طرح, میں اگر عام انسان ہوں اور میں اگر عروج کو, ڈاکٹر صاحب کو یا مایا خان کو دیکھ رہی ہوں, ارے یار کتنی ہیپننگ, کتنے مزے کی باتیں کرتے ہیں, روزانہ ہنساری ہوتی ہے, کتنی اچھی باتیں کرتی ہے, رلاتی بہت ہے بھائی, اور بڑی سینسٹیو ہو جاتی ہے, بڑا چھوٹا دل ہے. چھوٹا دل کیوں ہے, چھوٹا دل کیوں ہے, کیوں رو پڑتی ہے؟ کیا ایسے زندگی کے بلینکس رہ گئے ہیں جو فل نہیں ہو سکے اور زندگی بھر نہیں ہو سکتے؟ Is that correct? آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ صرف اور صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ درد بانٹا ہے ایک دوسرے کا, اور وہ رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے. سب سے ڈاکٹر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ رشتے خون سے نہیں ہوتے, احساس سے ہوتے ہیں. اور اگر درد کا احساس ہو رشتے میں تو رشتے بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. اور ایک فیکٹ ہے یہ زندگی کا, اگر آپ مشاہدہ کریں کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی خوشی میں شریک ہو سکو یا نہ ہو سکو تو کوئی بات نہیں, دکھ اور درد میں لوگوں کے ضرور شریک ہونا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس رشتے میں درد ہو وہ رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, انسان کبھی اس رشتے کو توڑ نہیں پاتا. ایبسلیوٹلی. اب بہت ساری زندگی میں رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک درد جڑا ہوا ہے, ایک تکلیف جڑی ہوئی ہے, ان رشتوں کو آپ کبھی بھلا نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ کے جانے کا مقصد آپ تو جانتے ہیں, ہم سب کو بھی بتا دیتے ہیں کہ پہلی بار ڈاکٹر معیز حسین شاید مجھ سے بھی شیئر کر چکے ہیں, لیکن اس وقت میں تھوڑا ان سے دور تھی, تو میں دور رہ کے نا ذرا سا رو رہی تھی کہ ان کو نظر نہ آئے کہ میں رو رہی ہوں. لیکن شاید آج بالکل ہی سامنے ہوں اور مجھ سے شاید برداشت نہ ہو. میں اس لیے بھی میرے آنسو نکلے چلے جا رہے ہیں بیکاز میں آلریڈی اس کیفیت میں آ چکی ہوں, اور گلی کی بھی آنکھوں میں آنسو اسی لیے بیکاز ہم آلریڈی اس کیفیت میں, کیونکہ ہم نے آپ سے آج وہ چیزیں شیئر کرنی ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ ہم آج کیوں ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں, کیوں ہماری مسکراہٹ کے پیچھے اتنا کچھ ایک تجربہ ہے, ایک ٹائم ہے جو گزارا ہے ہم نے, جو شاید میری جیسی اور بہت سی بچیوں نے گزارا ہوگا, گلی جیسی بہت سی بچیوں نے گزارا ہوگا, لیکن ہم کبھی اس کو بار بار اس لیے یاد نہیں کرتے کیونکہ یاد کرنے سے ہمیں خود دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہم خود اسی ٹرانس میں چلے جاتے ہیں, ہم خود اس مومنٹ پہ چلے جاتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے کروڑوں لوگ ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, کی عزت بھی کرتے ہیں آف کورس, لیکن
آپ نا اللہ میاں کے یہاں سے ڈائریکٹلی ایسے نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے. اصل میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, آج کا یہ پروگرام جب آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں, میں چاہتا تھا کسی ایسے فورم سے ہم کچھ ایسا کام کریں کہ معاشرے میں ہم ایک اصلاح کر سکیں, لوگوں کی ریفارم کر سکیں. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انسانی رشتوں میں ہے. ایک چیز میں آج بتا دوں کہ جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے پروردگار نے جو ہمیں دیا ہے, جزا اور سزا ممکن نہیں ہے جب تک انسان کا انسان سے تعلق نہ ہو. اگر ایک شخص جنگل میں رہتا ہے اور اطراف میں کوئی انسان نہیں ہے تو اس کے لیے جزا اور سزا معنی نہیں ہے, کیونکہ جزا سزا ہوتی ہے اسی وقت جب انسان عمل کرتا ہے, اور عمل کے لیے سامنے دوسرا شخص کا موجود ہونا ضروری ہے. اس کو سائنس آف بینگنیس کہتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب ہم ایک کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں ہم بڑا رش کرتے ہیں, بعض لوگ حسد بھی کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو بڑے مزے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں روز صبح مائع کھانا آتی ہے, بڑے مزے ہیں جی, یہ وغیرہ وغیرہ دنیا میں. مگر ہر کامیاب انسان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی مشکلات, ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جس کو اس نے فیس کیا ہے. عام آدمی زندگی میں جب مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان پریشانی اور مشکلات سے لڑ کر کچھ بن جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ تھا, جو ہم آج مجھے 35 سال ہو گئے اس بات کو لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ دیکھو تم جو سمجھ رہے ہو کہ تم سمجھ رہے ہو وہ تم نہیں سمجھ رہے کہ تم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. ایک شخص جو نیند میں ہو اس کو اٹھانا آسان ہے, جگہ نہ اٹھائیں ٹوٹ جائے گا نیند میں سے. مگر ایک شخص جو جاگا ہوا اس کو بیدار کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ بیداری کا عمل ہے. اور آپ کے پلیٹ فارم سے آج جو ہم پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام میں چاہتا ہوں اس پروگرام کی ورک یہ ہو کہ جب یہ پروگرام اینڈ ہو تو اس پروگرام کے بعد جو ہمارے ناظرین ہیں وہ کام کرے جس کے لیے آج کا یہ سیگمنٹ کیا جا رہا ہے, وہ آج یہ کام کرے اور اس کے بعد وہ فون کر کے آپ کو بتاتے رہے کہ کن کن رشتوں میں جہاں پہ ایک چیز جس پہ ہم ایکسپلین کریں گے بلائنڈ اسپاٹ ہے, اس بلائنڈ اسپاٹ کو انہوں نے جرت مندی کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, فراخ دلی کے ساتھ کھڑے ہو کے اس اسپاٹ کو, اس دھبے کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکالا ہے. اس پہ ہم سارا آج کرنا چاہیں گے پروگرام. پلیز ڈاکٹر صاحب. اب ہوا یہ کہ میری زندگی کا کچھ بڑا تھوڑے کچھ پارٹس بتاتا ہوں. میں ایک گھر میں پیدا ہوا, اس گھر میں ہر چیز تھی, اللہ کا شکر ہے. بچپن سے سب کچھ کھاتا پیتا گھرانہ. والد میرے بزنس مین, ٹپیکل بزنس مین. مجھے یاد ہے ان کا ایک فیوریٹ ڈریس جو اکثر وہ پہنا کرتے تھے وہ سفید شرٹ ہوتا تھا اور سفید ٹراؤزر ہوتی تھی کاٹن کی, اور بالکل استری. فادر میں سب سے بڑا تھا گھر میں, اور میرے فادر یہ چاہتے تھے کہ میں ڈیفینیٹلی ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا ہو کہ میں ان کی طرح اس بزنس کا حصہ بنوں. ڈاکٹر صاحب ہم سو سوری, سب لوگ انٹر ہو جائیں ایک ساتھ. آ جاؤ بیٹا, میری جان ادھر آ جاؤ, سب لوگ ایک ساتھ آ جائیں تاکہ وی کین اسٹارٹ دا سیشن. اور سب کی ضرورت ہے. شہری آ جاؤ, ڈاکٹر صاحب کی آ جاؤ, میرا بچہ آ جاؤ, میرا آ جاؤ پلیز. ہے جگہ ہے, ایک اور چیئر منگوا دیتی ہوں میں. آ جاؤ امی, ادھر آ جاؤ بیٹا, ادھر آ جاؤ. ہے جگہ ہے, بس بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے میں لے لیتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. یہ سب آگے میں بھی ذرا بتا رہا تھا. تو میں بچپن سے گھر میں کبھی مالی پریشانی نہیں دیکھی, کوئی پرابلم نہیں دیکھا. میں بڑا ہوا, میرے بعد میرے بھائی بہن پیدا ہونا شروع ہوئے. ہم لوگ 4 بھائی 1 بہن ہیں. میں نے یہ نوٹس کیا کہ میں ذرا ڈفرینٹ قسم کا بچہ تھا. ایک تو میں ہائپر تھا بہت زیادہ. آئی تھنک بچپن میں ADHD چائلڈ تھا. اس زمانے میں ڈاکٹرز کو بھی شاید پاکستان میں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ADHD ایک کنڈیشن ہوتی ہے. میں بڑا ہائپر تھا اور ایک بے چینی, ایک بے قراری میرے میں رہتی. میں وہ کام کرتا جو عام آدمی نہیں کرتا. اب میرے فادر ایک ٹپیکل بزنس مائنڈیڈ پرسن, معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا, کیسے تمیز تہذیب جو عام طور پر ہوتی ہے تمام چیزیں. میں غلط کام نہیں کرتا تھا مگر ڈفرینٹ تھا. فار ایگزامپل مجھے آؤٹ آف دا باکس سمندر کے کنارے بیٹھ کے میں سوچا کرتا تھا. اچھا ایک اور چیز میں نے نوٹس کی, میں اپنی مٹرنل سائڈ اور پٹرنل سائڈ یعنی اپنے ننیال میں ددیال میں بڑا پاپولر تھا. میری مدر کی پوری فیملی انڈیا میں ہے, میری فادر کی فیملی یہاں ہے. تو ہر ویکینڈ پہ یہ ہوتا میری فادر کی فیملی میں فیصلہ کہ موئیز کس کے یہاں ویکینڈ گزارے گا. باقاعدہ چھینا چھپٹی ہوتی تھی کہ کس نے گزارنا ہے. میں بہت بولتا تھا, اور میرے دادا اللہ ان کو جنت نصیب کرے مولانا تھے, انہوں نے مجھے نام دیا تھا بلبل. میں چہکتا تھا بہت. اچھا میرے فادر کی عادت تھی کہ جب ہم کبھی جاتے گاڑی میں, اس زمانے میں سائن بورڈز بل بورڈز بہت کم ہوتے تھے, تو میں کوئی چیز دیکھتا تو سوال ان سے کرتا کہ یہ کیا ہے.
اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میں پوری دنیا کے تمام ملکوں کے نام اور ان کے کیپٹل مجھے یاد ہو. واو. ٹھیک ہے, اور تو میں یاد کرتا تھا. اچھا, یہ ان کی سوچ تھی, ان کا ویژن تھا, ان کا نظریہ تھا. مگر ہوا کہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا, ہائپر تھا, بہت بیمار رہتا تھا, بڑے پرابلم سے میرے ماں باپ نے مجھے پالا, میں بتا نہیں سکتا. غصہ مجھے شدید آتا تھا. میرے فادر کو یہ تھا کہ کبھی بڑا ہو کے زندگی میں قتل کر دے گا کسی کو. جتنا غصہ مجھے تھا, اتنا ہائپر. کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ شاید, مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں بہت چھوٹا تھا, کہ شاید یہ بے قراری, یہ بے چینی یہ تھی کہ شاید میں اپنے آپ کی تلاش کر رہا تھا. مجھے دنیا کی چیزوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. there was something that I was looking, اور وہ میری اپنی ذات تھی. 16 سال کی عمر میں ایک دن انڈیا کے دورے کے دوران ماموں مجھے ایک شخص کے پاس لے گئے. وہاں سے ایک راستہ مجھے ملا, اس نے میری زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی. مجھے یہ سکھایا, یہ بتایا کہ اپنے اندر کیسے جایا جاتا ہے. جب میں واپس آیا تو یہاں سے میری سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی, اور اس تبدیلی کے اندر یہ ہوا کہ میں نے وہ چیزیں, فار ایگزامپل اس زمانے میں کراٹے, جو جٹسو, ٹائیکانڈو یہ سیکھتا تھا. میرے فادر کہتے تھے یہ تو چیزیں وہ نہیں ہے جو ایک شریف گھر کے بچے کرتے ہیں. اس زمانے میں اس کو ماردار سمجھا جاتا تھا, بالکل, ہے نا, کہ بھئی یہ روڈوں پہ جو ماردار ہوتی ہے وہ سمجھتے تھے یہ ماردار ہے. یہاں میرے اور میرے والد کے اندر ایک نظریاتی اختلافات شروع ہوئے, جو بڑے کوائٹ تھے, بڑے سائلنٹ تھے. کبھی انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا, کبھی میں نے, مگر وہ اکثر میری ممی سے کہتے ہیں کہ یہ دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں ہے. میں نے نوٹس کیا کہ میرے فادر مجھے بہت ساری چیزوں سے روکتے تھے, ٹوکتے تھے, اور اس وقت میں یہ سمجھا, یہ بعد میں عروج بھی اس پہ روشنی ڈالے گی, میں یہ سمجھا کہ میرے فادر میرے بھائی بہنوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور مجھ سے کم کرتے ہیں. اس لیے وہ مجھے منع کرتے ان چیزوں سے. باقی میری بھائی بہن بالکل نارمل جو بچے ہوتے ہیں اس کی طرح. یہ آپ سمجھتے تھے؟ میں ہی سمجھتا تھا. اس کو کہتے ہیں سٹوریز. ہم اپنے ذہن میں سٹوری بناتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بیہیویئر آڈ ہے, اور میری فادر جو ہیں وہ ایک ٹپیکل آدمی جو معاشرے میں ایک شخص رہتا ہے, وہ چاہتے تھے کہ میں اسی راستے پہ چلوں. آگے جا کے جو بڑا بزنس تھا ماشاءاللہ, اسی کو میں نے ٹیک اوور کرنا تھا, سنبھالنا تھا, اور وہ میری تربیت اس حوالے سے کرنا چاہتے تھے. میں جوگیوں میں بیٹھوں, میں یوگیوں میں بیٹھوں, میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں, ان کو سمجھ ہی نہ آئے. کچھ ان کو سمجھ ہی نہ آئے. اور وہ اس میں ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ میرے اور میرے فادر کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا, اور وہ کمیونیکیشن کا فاصلہ تھا. اس فاصلے میں میں اپنی والدہ سے زیادہ اٹیچ ہو گیا. اب جہاں میرا کوئی ایسا کام ہوتا جو میرے والد کو ناپسند تھا, یونیورسلی غلط کام کبھی نہیں کیا میں نے کوئی ایسا, مگر یہ کہ ٹھیک ہے جی, میں پتہ چلا میں نے باڈی بلڈنگ شروع کر دی. اب میرے والد کہے تمہیں کیا ضرورت ہے باڈی بلڈنگ کرنے کی. اچھا, میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو یہ چیزیں مایوب یا عجیب سمجھی جاتی تھی, اتنی کامن نہیں تھی, لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا. اب میں آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن میں بیٹھا ہوں, میرے والد پریشان کی کیوں بیٹھا اس طرح آنکھیں بند کر کے, موم بتی روشن کی, شمع بھی نہیں کر رہا ہوں. اب بڑھیا جو اچھا, پھر آہستہ آہستہ گھروں میں فیملی میں یہ بات, کیونکہ بڑا پاپولر تھا, تو میری فیملی میں بات, میرے چاچا تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے میری امی اور میرے والد سے کہا کہ لگتا ہے اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا. اچھا, مجھے اتنی سینسیٹیو تھا کہ اطراف میں لوگوں کو میں محسوس کر سکتا تھا, لوگوں کی فیلنگز کو محسوس کر سکتا تھا, ریڈ کر سکتا تھا میں لوگوں کو بچپن سے ہی. اب جب یہ بیہیویئر میرا رہا تو میں نے وڈرا ہونا شروع کیا اپنے والد سے, اور ممی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوا. یہاں میری ہر پرابلم جو ہے وہ ممی سے ڈسکس کروں, ممی فادر سے ڈسکس کرے, تو وہ ڈائریکٹ رابطہ جو ایک بیٹے کا باپ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کم ہو گیا. اب آہستہ آہستہ زندگی جب بڑھتی گئی تو 1990 میں 74 میں پاکستان میں نے یوگا انٹروڈیوس کرایا, جب کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یوگا کیا ہے. 1980 میں کراچی جم خانے میں یوگا شروع کیا پروفیشنلی. 80s میں میرے والد نے, ہم نے ایک آفس اپنا امریکہ میں اسٹیبلش کیا. کچھ بہت بڑی بڑی کمپنیز کی ایجنسیز ہمارے پاس تھی, مجھے امریکہ بھیج دیا گیا. جی آپ نے اب وہاں بیٹھنا ہے اور وہاں سے آفس آپ نے رن کرنی ہے, اور دیٹس اٹ. اب ہم چلے گئے اپنی آفس سنبھالنے. اچھا, مزاج بڑا ڈفرینٹ قسم کا تھا. آفس تو چل رہی تھی, آئی واز ویری گڈ ان بزنس. میرے فادر کہتے تھے کہ بزنس کے اندر مطلب میرے میں بڑی ریمارکیبل ٹیلنٹ تھے. مگر ہوا یہ کہ امریکہ میں رہنے کے کچھ عرصے کے بعد میں واپس آ گیا, اور جب میں واپس آیا تو اس وقت سب سے بڑا رفٹ میرے اور میرے فادر کے درمیان ہے. ان کو ایک شوق لگا کہ سب کچھ کر کے تمہیں دیا,